ایک دن کا بادشاہ۔ غرور کا انجام غرور انسان کے لیے زوال کا پہلا زینہ ہوتا ہے۔ جسے دنیاوی طاقت کا نشہ لگ جائے وہ اکثر رب کی عظمت کو بھول بیٹھتا ہے۔ مگر اللہ تعالی اپنے بندوں کو کبھی دیر سے مگر بہت مکمل طریقے سے سبق دیتا ہے۔ یہی سبق سیکھنے کی کہانی ہے ایک مغرور بادشاہ کی جو صرف ایک دن کی بادشاہی میں سب کچھ سیکھ گیا۔ فخر آباد ایک خوبصورت اور بارونق شہر تھا۔ یہاں کے لوگ محنتی، سادہ مزاج اور مذہب پسند تھے، لیکن ان کے سروں پر جو بادشاہ مسلط تھا وہ ان کے اخلاقی معیار سے بالکل مختلف تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا فخر الدین بن جمال۔ نام جیسا تھا، فطرت بھی ویسی غرور سے بھرا ہوا، رونت سے لبریز اور طاقت کا بھوکا۔ فخر الدین نے کم عمری میں ہی باپ کی موت کے بعد تخت سنبھالا۔ ابتدا میں وہ نیک مزاج تھا، مگر جیسے جیسے طاقت ملی ویسے ویسے وہ خود کو سب سے افضل سمجھنے لگا۔ اس کا درباری لباس سونے چاندی سے مزین، اس کی سواری خاص نسل کے گھوڑے اور محل خالص سنگ مرمر سے آراستہ تھا۔ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا، غریبوں کو محل کے باہر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ مسجد قریب تھی، مگر وہ برسوں سے نماز جمعہ میں نہیں گیا تھا۔ عالموں کو فقیروں کی ٹالی کہتا، دعا اور توکل کو کمزوروں کی علامت سمجھتا، اور خود کو رحمت زمین کہلوانا پسند کرتا۔ ایک رات فخر الدین کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عام سا شخص اس کے تخت پر بیٹھا ہے اور رعایا اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ بادشاہ فخر الدین محل کے دروازے سے باہر کھڑا ہے اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اگلی صبح جب وہ جاگا تو پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے دربار کے سب سے بڑے عالم شیخ نجم الدین کو بلایا۔ عالم نے سنا، آنکھیں بند کیں اور دھیرے سے کہا، اے بادشاہ سلامت، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تنبیہ ہے۔ غرور، کفران نعمت اور رعایا کی حق تلفی آپ کو ہلاکت کی طرف لے جا رہی ہے۔ فخر الدین ہنسا، میں بادشاہ ہوں، میرے لیے خواب بھی فقیرانہ کیوں؟ عالم نے جواب دیا، اللہ کبھی اچانک اور کبھی بتا کر آزمائش نازل کرتا ہے۔ آپ کو ابھی بھی وقت ہے۔ مگر غرور کے مارے دل کو نہ کسی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ کسی نصیحت کا۔ چند دن بعد فخر الدین کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا۔ اس نے اعلان کروایا، ہم ایک دن کے لیے اپنی بادشاہی کسی عام انسان کے سپرد کریں گے، جو بھی چاہے آ کر درخواست دے۔ یہ اعلان شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ کچھ نے مذاق سمجھا، کچھ نے موقع۔ سینکڑوں افراد محل کے باہر جمع ہو گئے۔ اسی وقت ایک سادہ لباس پہنے ایک شخص دروازے پر آیا۔ اس کا نام نعیم تھا، جوتے بنانے والا موچی جو سارا دن گلی کے کونے پر بیٹھا روزی کماتا اور رات کو اللہ کا شکر ادا کرتا۔ گارڈز نے ہنستے ہوئے کہا، آؤ نعیم، تو بھی بادشاہی کرنے آیا ہے۔ نعیم مسکرایا، میں نے نہیں سوچا تھا، مگر اگر یہ بھی اللہ کا رزق ہے تو کیوں نہ قبول کروں۔ فخر الدین نے کہا، بس آج کے دن کا بادشاہ یہی موچی ہوگا۔ نعیم کو محل لایا گیا، شاہی لباس پہنایا گیا، سونے کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا اور وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ سب حیران تھے کہ ایک فقیر آج بادشاہ بن گیا۔ نعیم نے پہلے ہی لمحے کہا، پہلا فرمان، شہر کی تمام قید خانوں کا جائزہ لیا جائے، بے گناہوں کو رہا کیا جائے۔ دوسرا فرمان، ہر غریب کو آج 3 وقت کا کھانا دیا جائے۔ تیسرا فرمان، مسجد میں اذان کے وقت محل کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ بادشاہ بھی اللہ کے دربار میں شامل ہو۔ پورے شہر میں ایک دن کے اندر ایک نئی فضا پیدا ہو گئی۔ لوگ نعیم کی سادگی اور انصاف پر شدر تھے۔ محل کے ملازم بھی اس کے حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ رات کو وہی فخر الدین دیوار کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رعایا کے دل جیتنا تلوار سے نہیں، محبت سے ممکن ہوتا ہے۔ اگلے دن نعیم تخت سے اترا، سادہ کپڑے پہنے اور مسکرا کر محل سے نکل گیا۔ فخر الدین نے اپنی جگہ سنبھالی، مگر کچھ بدل چکا تھا۔ رعایا اب فخر الدین کو پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر طرف سے شکایات آنے لگیں۔ ایک دن بازار میں ایک بچے نے بلند آواز سے کہا، ہمیں پھر سے نعیم بادشاہ چاہیے، وہی ہمارا خادم بادشاہ تھا۔ فخر الدین کا غرور زخمی ہو چکا تھا، مگر وہ بدلا نہیں۔ اس نے شکایات کرنے والوں کو قید کرانا شروع کر دیا، مسجد کے دروازے بند کر دیے اور اعلان کیا کہ بادشاہی پر سوال کرنے والا بغاوت کا مجرم ہے۔ مگر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا۔ چند مہینے گزرے، فخر الدین بیمار رہنے لگا۔ خوابوں میں اسے نعیم، شیخ نجم الدین اور اپنی عوام نظر آنے لگے۔
ایک رات اسے خواب آیا کہ قیامت آ چکی ہے اور وہ تخت پر نہیں بلکہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسی رات محل میں ایک بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ فوج کے کچھ سردار رعایا کے ساتھ مل کر محل میں گھس گئے۔ فخرالدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب اسے محل کے دروازے سے نکالا گیا تو وہی عوام جنہیں وہ حقیر سمجھتا تھا آج اس پر پتھر پھینک رہی تھی۔ اس کی بادشاہت ختم ہو چکی تھی۔ فخرالدین کو شہر سے نکال دیا گیا۔ وہ کئی دن بھوکا پیاسا جنگل میں بھٹکتا رہا۔ کوئی اس کو پہچاننے کو تیار نہ تھا۔ ایک دن وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا اور رو کر اللہ سے دعا کی، اے رب العالمین، میں گناہ گار ہوں، مغرور تھا، نافرمان تھا، تو سب کچھ جانتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف لوٹتا ہوں۔ چند دنوں بعد وہی نعیم اس راستے سے گزر رہا تھا۔ اس نے فخرالدین کو پہچان لیا، پانی دیا، کھانا دیا اور اپنے ساتھ چھوٹے سے گھر میں لے گیا۔ فخرالدین نے وہیں سے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ مسجد میں صفیں بچھاتا، قرآن سنتا اور ہر نماز میں آنکھوں سے آنسو بہاتا۔ کئی سال گزر گئے، فخرالدین کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اب فقیر فخر کے نام سے جانا جاتا۔ وہ بچوں کو اخلاق سکھاتا، بزرگوں کی خدمت کرتا اور ہر آنے والے کو کہتا، جو اللہ کا بندہ بنے اور بندوں کا بادشاہ وہ نہیں جو تاج پہنے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ بنے اور بندوں کا خادم بنے۔